قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے دلوں میں ایک ذرہ برابر بھی بغض آل محمد نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا۔ اگر بغض ہوتا نا، آیت نازل ہونے کے بعد نبی کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے نہ جاتے۔ اور میں ایک بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، جو اول مومن ہے، جو افضل الصحابہ ہے، ڈٹ کے بولو یار، اونچا بولو، اونچا بولو، سبحان اللہ کی آواز آئے، جو امام الصحابہ ہے، جو افضل الصحابہ والتابعین ہے، میری مراد جناب صدیق اکبر۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ میں حضور کی آل سے زیادہ پیار کرتا ہوں، یہ تفضیلیوں کا کام ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں۔ اور ظالم، تو نے ابوبکر صدیق کو پڑھا ہی نہیں ہے، تو نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا یار، یار غار، میرا تیرے سر کا تاجدار، میرے نبی کے صحابہ کا سالار جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، میں اپنی آل سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ حضرت ابوبکر نے قسم کھا کے فرمایا، اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ، مجھے اپنی آل سے زیادہ آپ کی آل سے پیار ہے۔ یہ تو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ پیار آل محمد سے کرو، یہ تو ابوبکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ پیار۔ خدا کی قسم، جو صحیح العقیدہ سنی ہوتا ہے وہ ترازو چوک چوراہے میں رکھ کے نہیں بیٹھا ہوا ہوتا۔ ہمارے بزرگوں کو دیکھو، میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دل و جاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جب آپ آل محمد کی شان میں لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں جس حد پہ احمد رضا گیا ہے وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ میں کائنات کے اندر میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، بڑے بڑے محبان اور عاشقان اہل بیت لاؤ۔ ایک سرکاری میٹنگ کے دوران کچھ وہ لوگ بھی بیٹھے تھے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آل محمد سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میں نے مسکرا کے کہا، میں نے کہا آپ کی پوری تاریخ کے اندر کسی آپ کے امام کے پاس آل محمد کی شان میں اس طرح کا جملہ ہو تو لے آؤ۔ کہا کیسا؟ میں نے کہا جیسا میرے امام احمد رضا کے پاس ہے۔ کہا ذرا بولیں۔ میں نے بھری میٹنگ میں کہا، میرے امام نے کہا ہے، پارہائے صحف غنچہائے قدس، آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس۔ حضرت صاحب صرف جمعے کے بعد شعر پڑھنے سے تو مسئلہ نہیں حل ہوتا، اس کو سمجھا کرو۔ کبھی سمجھے سلام رضا کو، اعلیٰ حضرت کے کلام کو کبھی سمجھو۔ اعلیٰ حضرت، خدا کی قسم یار، احمد رضا وہاں گیا ہے جہاں بڑے بڑے یا تو جا نہیں سکتے اور چلے جائیں تو پھانس جائیں، نکل نہیں سکتے، پر یہ کمال میرے رب نے میرے اعلیٰ حضرت کو دیا ہے۔ وہ مدت مصطفیٰ میں جاتے ہیں تو الوہیت میں شان رسالت مکس نہیں ہونے دیتے، جب شان آل محمد کو بیان کرتے ہیں تو وہاں بھی اس مقام کو سامنے رکھتے ہیں جو خدا اور رسول نے بیان کیا ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں مجھ سے آل نبی کی شان پوچھتے ہو تو سنو میں کیا کہتا ہوں، کسی مولوی، کسی پیر، دنیا کے کسی مسلک کے کسی امام کے پاس میرے امام جیسا پیار ہو تو لے کے آئے۔ میرے امام فرماتے ہیں، پارہائے صحف غنچہائے قدس، سیفانی کا صحف۔ آپ فرماتے ہیں کہ آل کی مثال کیا ہے؟ جیسے آسمانی کتابوں کے سپارے۔ سادہ لہجے میں سمجھاؤں، جیسے قرآن کے سپارے۔ غنچہائے قدس، جیسے قدسی پھول کی کلیاں اور پنکھڑیاں۔ ایک گلاب کا پھول لاؤ، کون بتا سکتا ہے کہ ان میں سے کون سی پنکھڑی کیسی ہے؟
قرآن کے 30 سپارے اٹھاؤ، ہے کسی میں جرت کے جو کہے کہ یہ سپارہ پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، یہ پڑھنے کا تھوڑا ثواب ہے، یہ پڑھنے میں یہ ہے، یہ پڑھنے میں وہ ہے، اس کا ادب زیادہ ہے، اس کا کم ہے؟ میرے امام نے خدا کی قسم لکھ کے قلم توڑ کے رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں، اور میں چیلنج سے کہتا ہوں، دنیا میں یہ شان آل محمد نہ کسی نے بیان کی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے قرآن کے سپارے ہیں یا گلے قدس کی پنکھڑیاں ہیں، ویسے ہی میرے مصطفیٰ کی آل ہے۔ مجھے پتا قرآن کے سپارے سے بھی زیادہ کوئی چیز عزت والی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہاں بڑا لطیف سا جملہ بتایا ہے، وہ میں سمجھانے لگا ہوں۔ میرے دوستو، قرآن کے سپاروں میں کچھ آیتیں ناسخ، کچھ آیتیں منسوخ، کچھ ناسخ، کچھ آیتیں منسوخ۔ شریعت کہتی ہے کہ ناسخ آیتوں پہ عمل کرو، منسوخ پہ عمل نہیں کرنا۔ لیکن ساری دنیا کے اندر یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر موجود ہے، مسلمہ مسئلہ ہے کہ جیسے ناسخ آیت کا ادب ہے ویسے منسوخ کا بھی ادب ہے، جیسے ناسخ آیت پڑھنے کا ثواب ہے ویسے منسوخ آیت پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ فرمایا سن لو، یہ آل کے اندر، یہ سیدوں کے اندر اگر تمہیں کوئی ایسا لگے جس کے عمل ٹھیک نہ ہو تو اس کو منسوخ آیت کی طرح سمجھ لینا کہ جس آیت پر عمل نہیں ہوتا ہے لیکن ادب اس کا پورا پورا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی سید کا عمل ٹھیک نہ ہو تو اس پر بے شک اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے، اسے اپنا مرشد نہیں بنانا ہے، لیکن اس کا ادب اسی طرح لازم ہے کہ جیسے صحیح اور بڑے بڑے پیر سیدوں کا ادب کرنا لازم ہے۔ ابن عساکر میں موجود ہے، سیر اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن پاک جب کبھی بھی تشریف لاتے، ابو بکر صدیق اگر منبر پہ ہوتے وہاں، اگر گھر میں ہوتے وہاں، بزم میں ہوتے وہاں، مسجد میں ہوتے وہاں، جناب ابو بکر صدیق حضرت حسن کو دیکھ کے کانڈے کرے نہ تو پنجانو مکھ مارنا پنجا تو جنت تے جہنم دی فاطمہ کل حشر وچ تیرے لائے تے مکڑی